جب وہ فرعون سے ٹکر لینے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام العظم پیغمبر، دنیا میں مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی آگ اٹھا کر منہ میں ڈال لی تھی، لکونت آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ جو ہے توتلاتے تھے، ویسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بولتے تھے، لیکن ہارون اس سے زیادہ اچھی بات کرتے تھے، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ فرعون کے پاس جانے کا وقت ہوا تو ایک العظم پیغمبر اللہ سے کیا دعا کرتا ہے، کہتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار تو میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر، کیوں؟ اس لیے کہ میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں جب اس کو عقیدہ توحید کی دعوت دوں گا وہ میرے پر غالب آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی اچھی نصیحت کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب ایسا ہوگا، فرعون کے دربار میں جا کر اس کی خدائی کو للکاروں گا تو ہو سکتا ہے میرے اوپر وہ خود سوار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، اے ہارون کان کھول کر سن لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری گفتگو سنتا رہوں گا اور تم کو دیکھتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھو، موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کس کے محل میں تربیت پائے؟ فرعون کے دربار میں، فرعون کے دربار میں دودھ کی اجرت دیتا تھا فرعون، اس کے محل میں تربیت پائے، اور دیکھو فرعون کے محل میں تربیت پا کر اسی کے گریبانوں سے کھیل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائی کو للکارا۔ اور پورے قرآن میں آپ پڑھو، جب بھی فرعون بولتا موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوتی، کبھی موسیٰ ہارے نہیں، کبھی موسیٰ نہیں ہارے۔ ایک سوال کرتا فرعون، موسیٰ ایسا جواب دیتے وہ خاموش ہو جاتا، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا، ایسے سوال کیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے کہا تمہارا رب اوپر ہے، میں اینٹوں سے محل بنا کر اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا۔ معزز حاضرین آپ دیکھو، یہ فرعون اپنے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا تاریخی مقابلہ تھا جو ہے تاریخ میں پیش آیا۔ فرعون اپنے جادوگروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے مدد کرتا ہے؟ جب مقابلہ کرنا شروع ہوا تو فرعون کے جادوگر فرعون کی جے بول کر میدان میں اتر گئے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اپنے ہاتھ میں معمولی سی لاٹھی لے کر ان تمام ہزاروں جادوگروں کا اکیلا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ کے دل کی دھڑکن کیسے ہوگی، ان کا عقیدہ توحید کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین موقع پر کہا موسیٰ سے یا موسیٰ لا تخف ولا تحزن، کہا موسیٰ ڈرو مت، کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں جو عقیدہ ہے نا اس عقیدے سے تم دنیا کی ساری طاقت سے ٹکر لے سکتے ہو۔ فرمایا موسیٰ پھینکو، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ پھینک دیا موسیٰ نے، اور کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بنی، اس کے بعد اژدھا بنی، انہوں نے بھی اپنے لاٹھیوں کو مارنا شروع کیا، یہ بڑا اژدھا بن کر ساروں کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے ان کی زبانوں پر فرعون کی جے کا نعرہ تھا، لیکن تاریخ ایسی ہوتی ہے، توحید جب دل میں بیٹھتا ہے تو انقلاب لا لیتا ہے۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ فوراً جادوگر پورے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عقیدہ توحید کی دعوت جب بھی دینے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے تمہاری مدد کرے گا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں جادوگر کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کہا یہ لوگوں نے ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے، ہم ایمان کیوں لائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس لیے لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں۔ معزز حاضرین عقیدہ توحید کی دعوت دینے اٹھیں گے تو اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ یاد آ گئے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، بہت ستائے گئے اللہ کے راستے میں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ ایک دو اور مثالیں سنیے۔ حضرت صالح اور ہود یہ نوح کے بعد آنے والے پیغمبر تھے۔ حضرت صالح یہ آئے پیغمبر، ان کی قوم سمود ہے، قوم سمود نے کہا کہ اے صالح اگر تو سچا رب ہے ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کے بتایا۔
لیکن نکال کے بتایا تو بدبخت قوم کیسے تھی. ایک تو اللہ پر ایمان نہیں لائے, رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا انہوں نے, آخر میں کیا کیا, اللہ کی طرف سے حاملہ اونٹنی جو نکلی تھی چٹان سے معجزہ تھی اس کو کاٹ دیا انہوں نے, نعوذ باللہ. اللہ کے معجزے کا بھی ان کے اندر جو ہے عزت نہیں تھی. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں رہنے بہرحال تباہ برباد کر دیے گئے. یہاں ایک اہم بات آج کے خطبے میں جو ہے سمجھیے, پورے خطبے کا خلاصہ اسی میں ہے. کیا ہے وہ؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے تو آپ دیکھیں گے صالح کو بھی معجزہ دیا گیا, موسیٰ کو معجزہ ملا, عیسیٰ کو معجزہ ملا, لیکن حضرت ہود کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. قرآن میں پڑھ کر دیکھیے آپ, حضرت ہود کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. ان کا معجزہ کیا, ان کا عقیدہ توحید خود ان کا معجزہ ہے. اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, اے میری قوم کے لوگوں, اگر تمہارا بس چلتا ہے تو مجھے مٹا کے دیکھو, اگر میرے عقیدے توحید کو, میرے اوپر ایمان لانے والوں کو اگر مٹانے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو مٹا کر دیکھو. اور کہا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم, کہا میں کس پر بھروسہ کر رہا ہوں, اس اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں جو تمہارا رب ہے میرا بھی رب ہے. اور فرمایا حضرت ہود نے توکل دیکھو اللہ تعالیٰ پر کیسا, ساری قوم ان کی دشمن بن گئی. کہا میں ایسے رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو ساری پیشانیوں کو پکڑے ہوئے ہے دنیا میں. لہذا کیا معلوم ہوا, حضرت ہود علیہ السلام عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے اٹھے, کوئی معجزہ نہیں, ان کا عقیدہ توحید خود ان کا معجزہ بن گئی. معزز حاضرین, یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا, لوط علیہ السلام انہوں نے قوم کو بلایا, عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں خود اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بیٹا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں. ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, اے بنی اسرائیل دیکھو, ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے جنت کو حرام کر دیتا ہے. معزز حاضرین, یہ تو کچھ مثالیں تھیں. ان مثالوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے, یہ بات جو ہے سمجھیے خطبے کا آخری قصہ بڑا اہم ہے. یہ عقیدے کی ہم نے مثالیں دیں کہ نبی تاریخ کے مختلف ادوار میں نبیوں نے اپنی اپنی قوم میں عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام کیا. اس میں سب سے پہلی بات کیا معلوم ہوتی ہے, یہ قصے ہیں کوئی ناول نہیں. جیسے ہم نے کہا, ان قصوں کو پڑھنے سے سب سے پہلی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں, یہ دنیا جب تک قائم ہے, اگر ہم لوگوں میں عقیدہ توحید کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبیوں کو, رسولوں کو نمونہ بنائیں. آج ہم کیا کرتے ہیں, کوئی جماعت بنتی ہے, جماعت کا بانی جو کتاب لکھ کر چلا گیا وہی ہمارے لیے دلیل ہے. فلاں اٹھا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, دیکھو دنیا میں نبیوں کو جو بھیجا گیا یہ ہر نبی کیا تھا, غلطی سے پاک تھا. ہو سکتا ہے کسی بھی جماعت کا بانی کوئی کتاب لکھے اس میں غلطی ہو جائے, لیکن نبیوں کی جو دعوتیں ہیں, ان کی نبیوں کی جو دعوتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غلطیوں سے پاک کر دیا تھا. وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے. اگر ذرہ برابر بھی چھوٹا گناہ کرتے تو آسمان سے وحی آ کے اس کی اصلاح کر دیتی تھی. لہذا کیا معلوم ہوا, عقائد کی اصلاح میں ہم کو جماعت و تنظیموں میں بٹ کر یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ امت مسلمہ میں جتنی جماعتیں, جتنی تحریکیں, جتنی تنظیمیں آپ کام کر رہی ہیں, سب کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, نبیوں کو اور جو ہے رسولوں کو جو ہے دعوت, نبیوں اور رسولوں کو نمونہ بنائے. لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نوح نے کیسے کام کیا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے حضرت صالح نے کیسے کام کیا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا. ہم تو ایسا ہے آج ہمارا حال, عقیدہ توحید صحابہ کا کیسے تھا نہیں جانتے, ان کے واقعات کو پڑھ کر رو لینا کوئی کمال نہیں ہے. یہ دیکھو مکی دور میں صحابہ کرام نے اپنی توحید کو مضبوط کیسے کیا, اس پر پہلے نظر ڈال کے بعد میں ان کے جو ہے زندگیوں کو پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم دنیا میں اگر کسی کو نمونہ بنائیں گے تو نبیوں اور رسولوں کو بنائیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کو نمونہ بنانے کا ہمیں آسمان سے حکم آیا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی عقائد کی اصلاح کرنے کا کام آئے گا تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم
دعوت کئی چیزوں کی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نمازوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں خدمت خلق کی طرف دعوت دی جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے, لیکن ہم معاشرے میں بہت کم یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے. تو لہذا دعوت میں سب سے پہلے جو شروع کرنا چاہیے اصلاح میں وہ عقیدہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سعودی عرب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدہ توحید پڑھایا جاتا ہے. سوال ہے عربی میں ما هو اول واجب علی المکلف, چھوٹا LKG پری KG میں رہنے والے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے ان سے انسان پر سب سے پہلے کیا فرض ہے؟ اگر ہندوستانی ماحول میں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو کہیں گے نماز ہے. سعودی عرب میں 4-5 سال کا بچہ کہتا ہے سب سے پہلے ہم کو اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے. عقیدہ توحید یہ سب سے پہلے واجب ہے. نماز سے پہلے عقیدہ توحید کو ہم کو یہ کرنا چاہیے. جامعہ محمدیہ بنگلورو میں ہم پڑھائے الحمدللہ 10 سال, تو وہ ہم دیکھتے تھے ایک کلاس میں عقیدہ توحید پڑھا رہے تھے, شیخ آئے. شیخ آنے کے بعد ہم پڑھا رہے تھے, کلاس میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد وہ شیخ نے جو ہے سوال پوچھا استاد سے, طلبہ سے, کہ انسان پر سب سے پہلے کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ تو بچے نے کہا توحید. بچے کو بلا کر گلا لگا اور اسے بوسہ دینے لگے. دیکھو سب سے پہلے بچوں میں اور سب سے پہلے زندگی میں نماز سے پہلے واجب ہونے والی چیز توحید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے یہ کریں کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیں, بعد میں نماز روزہ زکوٰۃ سب کی طرف دعوت دیں. یہ 2 باتیں ہوئیں. تیسری بات, اگر ہم عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں زبان کی سختی سے کبھی عقیدہ توحید کا کام نہیں ہوگا. یہ بات بہت اہم سے یہ کرنا چاہیے. جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی ہمدردی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج خبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. آج کتنے ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آستانوں پہ جھک رہے ہیں, بتیوں کا کچرا کھا رہے ہیں, نعوذ باللہ. ان کو مسجدوں سے کوئی محبت نہیں. چندہ دینے کی بات آئی تو درگاہوں کے لیے ہزاروں روپیے, مسجد کے لیے 10 روپے. ان کی زندگی میں دیکھو, ان کی دل میں اگر توحید ہوتی تو پہلے مسجد کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتے, لیکن جہاں شرک پھیلتا ہے, جہاں سے شرک کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے, اس کے لیے پورا اپنا پیسے دینا تیار ہو جاتے ہیں. تو لہذا ہمارے مسلمان بھائی جو بھی توحید کو چھوڑ کر درگاہوں میں, آستانوں میں, خانقاہوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونا چاہیے. لہذا ہمارے اندر اگر ہمدردی پیدا نہیں ہوگی تو ہم کام نہیں کر سکتے. لہذا آپ دیکھو امت کا بدعتی طبقہ اپنے اندر ہمدردی لے کر اپنی بدعت کی طرف جو اشاعت کر رہا ہے. ہم ایسی سختی اپناتے ہیں, اس کو ایسا کہتے ہیں کہ پہلی بات میں وہ ہم سے دوستی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہذا ان نبیوں کو دیکھو, ہمدردی کہتے اے میری قوم, اے میری قوم. ان کے اندر ایسا تھا, یعنی ہر نبی اپنی قوم کو دہکتی آگ سے بچانا چاہتا تھا. لہذا جب بھی دعوت کا کام کرنے اٹھیں, اصلاح کا کام کرنے اٹھیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی ہمدردی جو ہے اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے دعوت کا عقیدہ توحید کی اصلاح کرتے ہوئے اور ایک بات ہے, کیا وہ حالات کے تحت ہم کو کام کرنا چاہیے. ایسی سوسائٹی اور سماج جہاں عقیدہ توحید کی دعوت لے کر اٹھنے سے جو ہے فتنہ ہو سکتا ہے, وہاں آہستہ آہستہ کام کرو. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں 3 سال تک آپ نے چھپ چھپ کر دعوت دی. اگر آپ چاہتے تو 3 سال اٹھ جاتے. کیوں؟ مکے میں عقیدہ توحید کو لے کر اٹھنا گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں 3 سال تک چھپ چھپ کر کام کرتے رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان کام فرمایا. لہذا حالات کا دیکھ کر یہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نبیوں کی دعوتوں کو پڑھنے سے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نرمی ہونا چاہیے. نرمی بہت ہونا چاہیے. آپ پوچھیں گے ایک مشرک سے, بدعتی سے نرمی کیوں برتنا؟ یاد رکھو ہمارا کوئی بھی کلمہ گو بھائی بدعتی ہے, اگر وہ مشرک ہے, سب سے پہلے وہ ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی کوشش کی, کام بننے کے بجائے بگڑے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے. نرمی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر نرمی ہوتی ہے تو کام بنتا ہے, اگر سختی ہوتی ہے تو کام بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے صبر بہت ضروری ہے. آپ دعوت کا کام کرنے اٹھیں گے, عقیدہ توحید کا کام کرنے اٹھیں گے, سمجھو عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں, یہ راستہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اٹھے, ابو لہب کی بیوی ام جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں کانٹے بچاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. یاد رکھو ایک اللہ کی طرف بلانے جائیں گے, بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور صبر کے
علاوہ اگر صبر کا دامن چھوڑیں گے عقیدہ توحید کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، عقیدہ توحید کی اصلاح کرنے جاؤ، جس کو ہم بلا رہے ہیں اگر وہ ہمارے اوپر کوئی بھی جملہ بولے تو ہر جملے کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، نبیوں کو دیکھو، قوموں نے کیا نہیں کہا، کیا نہیں کہا تو جھگڑالو ہے، تو بے وقوف ہے، تو احمق ہے، تو جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، کوئی جملہ نہیں چھوڑا نبیوں کی شان میں۔ لیکن نبی پلٹ کر کیا کبھی کہا تو بھی دیوانے ہیں؟ نہیں کہا کسی نے۔ لہذا یہ عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام کرنے اٹھیں گے، اعتراض کی تیریں برسیں گی آپ، لیکن کبھی جو ہے الزامی جواب نہیں دینا، بس اے کہنا اے میری قوم، اے اللہ میں ان کی جو ہے اصلاح کے لیے اٹھا تھا، لہٰذا ان کی قوم کو بدل دے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، عقیدہ توحید کی اصلاح میں اور ایک بات ہے، وہ کیا؟ جس معاشرے اور سماج میں عقیدہ توحید کی اصلاح کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی عقل کے معیار کے مطابق بات کرو۔ کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری بات آسانی سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے معیار سے اتر کر بولنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو دکنی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے، تو سامنے والا جیسا سمجھ رہا ہے اس پر اتر کر بولو۔ اگر آپ فصاحت و بلاغت سے ایسے آدمی کے سامنے بولیں گے جسے دکنی زبان کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ایسا ہے بس سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات، اور بیل کے سامنے خطبہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا عقل کے مطابق بات کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، عقیدہ توحید کی اصلاح کرنے جائیں گے نا، یہ دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، وہ کیا؟ صرف خوشخبری دینا نہیں ہے بلکہ ڈرانا بھی ہے۔ اللہ نے نبیوں کے بارے میں کہا رسلا مبشرین و منذرین، ہر نبی دنیا میں کیوں آیا جانتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ جنت کی طرف بلاتے تھے، دوسری طرف جہنم کی طرف، جہنم سے بچنے کی تاکید بھی کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو میٹھے میٹھے بول کے جو ہے امت کو نعوذ باللہ غارت کر دیا، لیکن یہ بھی بتاؤ عقیدہ توحید بگڑ گئی تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بتاؤ، بول دیکھو، اگر تمہارے عقیدہ صحیح ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر تم نے اپنی عقیدوں کی اصلاح نہیں کی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ دونوں طریقے سے بتاؤ۔ اگر تم زیادہ خوش کر دو گے تمہاری بات میں اثر نہیں رہے گا، اگر تم نے زیادہ ڈرا دیا تو ہو سکتا ہے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام ایک دو دن کا کرنے کا نہیں ہے، عمر بھر کرنے کا کام ہے، ہمیشہ کرتے رہو۔ 950 سال تک کیا بلند ہمتی ان کے اندر صبر و شکر کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور ایک بات یہ، توحید کی جس طرف بلانا چاہتے ہیں اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اس عقیدہ توحید کی طرف بلائیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یعنی جو عقیدہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہے وہ صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اور دو تین باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار سے اچھے انداز میں پیش آنا ہوگا۔ مثلا ہمارے سامنے ایک مشرک ہے جو ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے یا اس کے گلے میں تعویذ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے پہلے تعویذ کھینچ کے نکال کے پھینک دیں، نہیں ہے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تم کو دیکھ کر وہ اپنی تعویذ نکال دے، ایسے ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن مکے سے نکلنے لگے تو سرداران قریش نے کیا کہا؟ ابو بکر جیسا آدمی مکے کی دولت ہے، یہ اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا، اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے اپنے اخلاق و کردار پیدا کرو، جس کی عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اس کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا، کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہا اے موسیٰ و ہارون، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا رہے ہو، اس کے پاس جا کر سخت بات نہیں کہنا، نرم بات کہنا۔ کیا بتاؤ آج کے مشرک مسلمان کیا فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم سختی سے نمٹیں ان کے ساتھ؟ ایک مثال دیتے رونا جائے گا۔ دیکھو ہارون رشید بہت بڑے بہترین جو ہے خلیفہ بنو عباسیہ کے، ان کے پاس ایک آدمی آیا عبادت گزار، آ کر سخت الفاظ میں ہارون رشید سے بات کرنے لگا، تم ویسے۔ ہارون رشید نے جو جواب دیا وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا کہا ہارون رشید نے؟ اے نصیحت کرنے والے سنو، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، تم موسیٰ سے افضل نہیں۔ یہ جملہ دیکھو، میں فرعون سے بدتر نہیں تم موسیٰ سے افضل نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس موسیٰ کو بھیج کر کہا تم اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کرو، کیا میرا عقیدہ فرعون سے گیا گزرا ہو گیا؟ تم میرے سامنے بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ عقائد کی اصلاح میں جو ہے یہ نبوی کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، عقائد کی اصلاح میں صرف کام کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ساتھ میں دعائیں بھی کرنا ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ
اپنے لیے اپنے گھر والوں میں دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرو اللہ امت مسلمہ میں جتنے مشرک مسلمان ہیں سب کو ہدایت دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی ہے، وہ نبی اپنی قوم میں عقیدے کی اصلاح کرنے آیا تھا، لوگوں نے اتنا مارا چہرے پر بھی خون آیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نبی اپنے چہرے سے اپنے خون کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے رب میرے قوم نے مجھے مار مار کے لہو لہان کر دیا، چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، کہا اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے۔ تو کیسے ہوتا تھا؟ عقائد کی اصلاح کرنے کے واسطے نبی آئے، اپنے چہرے پر خون بھی آئے تو کبھی اپنی قوم کے حق میں انہوں نے بد دعائیں نہیں کی۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے عالم دین، اگرچہ نندے تھے لیکن اللہ نے عقل بڑی دی تھی۔ ذکر کیا جاتا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک طالب علم تھا جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کو نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کو فارغ ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ اس وقت علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی کے، دیکھو آنکھوں کے اندھے لیکن دل میں کیا روشن عقیدہ، کیا اخلاق و کردار کی روح انہوں نے دنیا میں پھیلائی۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قصہ ذکر کیا گیا کہ یہ ایک ایسا طالب علم ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اگر ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے تو کیا کرے گا؟ یہ فارغ ہونے کے بعد جا کر غلط عقیدے کی اصلاح کرے گا۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کہا رب تو اس کو ہدایت بھی دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ سب بڑے مجمع میں حضرت علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دعا کرنے لگے، نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے بعد وہ طالب علم گیا اور اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ بھی لے کر چلا گیا، دیکھتے ہیں کہ آج وہ افریقہ میں وزیر تعلیم بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ دوسروں کے حق میں دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دو باتیں بیان کر ہم یہ بات کو ختم کریں گے۔ دعوت آپ جو ہے عقیدے کی دینا چاہتے ہیں تو ہر نبی آیا اپنی قوم کے اندر سماجی برائی دیکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اندر مردوں میں تھی، وہ شادی کر لیتے تھے، ضرورت پوری کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نبی نے آتے ہی ان کے اندر سماجی برائیاں اس کو دور نہیں کیا، سب سے پہلے توحید، عقیدہ توحید کو درست کرو، بعد میں تم مرد سے جو کرتے وہ چھوڑو، اور اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرتے تو اس کو برابر کرو۔ لہذا آج معاشرہ ہمارا تباہی و بربادی کی طرف چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ فحاشی اور عریانیت تو کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن فحاشی اور عریانیت سے پہلے سب سے پہلے ایمان کی طہارت کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ معزز حاضرین، آخری ایک بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو سنجیدہ بناؤ۔ یوٹیوب پر دیکھو کیسے نعوذ باللہ بدعتیوں کے گالیاں اہل حدیثوں کو بولتے ہیں، فلاں دیکھو بدعتی ہے، اپنی عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، عقیدے کی اصلاح کرنے والوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کئی تھی زبان استعمال کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے عقیدے کی اصلاح کرنے جائے تو اپنی زبان سچی رکھنا چاہیے۔ اگر اخلاق و کردار کے باہر جا کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیں گے ہرگز نہیں ہوگا یہ، تو یہ اپنے زبان کو کنٹرول دو۔ نبیوں کو دیکھو، کیا کسی نبی نے اپنی قوم کو دلندر کہا؟ کیا کسی نبی نے اپنی قوم کو ملعون کیا، لعنت کیا، پھٹکار کیا اور گالیاں نہیں دی؟ نبیوں کی زبانیں بڑی سنجیدہ ہوا کرتی تھیں۔ اور معزز حاضرین، آخری دو باتیں۔ آدمی عقیدہ توحید کی طرف بلانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو عقیدہ توحید کا علم ہونا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آدمی عقیدے کی طرف بلانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے۔ آج معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے والے لوگ اٹھتے ہیں، ان کو لا الہ الا کا لا تک معلوم نہیں، لام تک معلوم نہیں، عقیدہ کام کرنے اٹھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا علم حاصل کریں اور عقیدہ توحید کی اصلاح کرتے ہوئے ایک بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے، جو عقیدہ توحید کی طرف بلاتا ہے اس کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ نبیوں کو دیکھو، یہ کمال درجے کا عقیدہ ان کے پاس تھا، کسی کا عقیدہ لڑکتا ہوا نہیں تھا، سب کے عقیدہ غیر متزلزل تھے۔ جب عقیدہ ایسے ہوگا تو ہم اپنی قوم کی طرف بلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عقائد کی اصلاح کیسے کی اس پر بولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو نمونہ بنانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده تعالى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوال جميع المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.